اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج 11واں دن ہے۔ انشاءاللہ ہم 12ویں پارے کے ثلاثے سے سورہ یوسف کو سنیں گے، اور سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد یعنی 13ویں پارے کے نصف تک انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ سورہ یوسف یہ مکی صورت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مکے میں یہودی کفار و مشرکین، عیسائی بھی کچھ لوگ تھے، یہ سب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، بار بار نشانیوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر یہودیوں کے یعنی اشارے پر کچھ لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیے کہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل مصر میں کس طرح سے اپنے قدم جما سکے، بنی اسرائیل مصر میں کس طرح سے منتقل ہوئے، مصر میں کیسے اپنے قدموں کو جمائے، اور کس طرح سے مصر کے اندر وہ اپنی زندگی کو بتائے ہیں، کیسے وہ جو ہے ان کے مصر کے اندر داخل ہونے کی وجہ دراصل کیا تھی۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے ناواقف تھے، یوسف علیہ السلام کے قصے سے واقف نہیں تھے، اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کوئی یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سنا نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اس طرح کا سوال کر بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے پر سورہ یوسف کو نازل فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی پوری باتیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا، کیسے تھا، اس پورے واقعے کو قرآن مجید کے اندر مختلف پیغمبروں کے واقعات مختلف صورتوں کے اندر بتائی گئے، مگر یہ سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت پوری صورت کو، ان کے پورے زندگی کے واقعے کو جو ہے دراصل بیان فرما دیا۔ اس صورت کے اندر 12ویں پارے کے آخری حصے کے اندر سورہ یوسف کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی وحی کے ذریعے سے پوری صورت کو نازل فرما دیا اور بتا دیا، اور چسپاں بھی کر دیا کہ جس طرح سے آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہو، کسی زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیے تھے۔ اگر یوسف علیہ السلام کی تاریخ کو ہم پڑھیں گے، ان کے پورے واقعے کو پڑھیں گے، تو محسوس ایسی ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ لوگ اسی طرح کا معاملہ کیے تھے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا، بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، اس طرح سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد، ان کے 4 بیوی تھے، ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے، اور بقیہ 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے، جملہ ان کی 12 اولاد تھی، 12 بیٹے تھے ان کے۔ ایک یوسف علیہ السلام، ایک بیوی سے یوسف علیہ السلام، اور ان کے ایک بھائی بن یمن، یہ دونوں جو ہے ایک ماں سے تھے، اور باقی 10 لڑکے دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے، ان کی عقل مندی پر، ان کے تقویٰ پر، ان کے خدا کے خوف پر، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ یہ بات دوسرے بھائیوں کو پسند نہیں تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ آخر ہم بھی تو انہی کے اولاد ہیں، ابا جان ہم کو اتنا نہیں چاہتے جتنا کہ حضرت یوسف کو چاہتے ہیں، لہٰذا حسد کے اندر، جلن کے اندر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کسی بھی طرح سے ہمارے راستے سے یوسف کو الگ کر دیں گے، تاکہ ابا جان کی محبت صرف ہمارے ساتھی ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک پلان کیا کہ ان کو لے جائیں گے ہم باہر، اور ان کا جو ہے معاملہ ختم کر کے آ جائیں گے، کہ ان کے معاملے کو خلا خما کر دیں گے۔ چنانچہ ایک موقع پر پورے بھائی آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم جو ہے اپنے بھائی کو، یعقوب علیہ السلام سے پورے بیٹے مل کر پوچھے کہ ہم یوسف کو باہر لے جائیں گے، کچھ تفریح کر لے گا، ہمارے ساتھ سیر کر لے گا، ہمارے ساتھ گھومے گا پھرے گا۔ تو اسی درمیان میں یوسف علیہ السلام کو ایک خواب دکھا۔ انہوں نے آ کر ابا جان سے کہا کہ ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں ایک چاند ہے، سورج ہے، اور 11 ستارے ہیں، یہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر بتائیے۔ یعقوب علیہ السلام انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو بہت اچھا خواب ہے، آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ترقی کے منزلوں سے جو ہے تم کو آگے بڑھائے گا، مگر اس خواب کو تم اپنے بھائیوں کو ہرگز نہیں بتانا۔ تو اس کے بعد میں جو ہے یہ آ کر باپ سے کہتے ہیں کہ ہم بھائی کو لے جائیں گے سیر پر۔ یعقوب علیہ السلام نے منع کیا، مگر وہ سنے نہیں، ضد کرنے لگے
ارے ہم تو جو ہے اتنا جتھا ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، کیا ان کی حفاظت ہم نہیں کر سکیں گے؟ تو اس طرح سے وہ 10 بھائی مل کر کے یوسف علیہ السلام کو جو ہے باہر سیر و تفریح کے لیے بہانے لے کر گئے، اور ایز پر پلان، جو ان کا پلان تھا، جس طرح سے وہ منصوبہ بنائے تھے، اسی منصوبے کے تحت یوسف علیہ السلام کو ایک سوکھے کنویں کے اندر ڈھکل دیے، اور پھر ان کے خمیص کو نکال کر ان کے خمیص کے اوپر جھوٹ موٹ کا خون جو ہے کچھ ادھر ادھر کا خون لگا دیے، اور لا کر یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیے کہ ابا جان، ہم دوڑ دھوپ میں ہم لگے ہوئے تھے، رننگ کمپٹیشن کے اندر ہم لگے ہوئے تھے، ہمارے کپڑوں کے پاس اور ہمارے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیے تھے، ایک بھیڑیے نے آیا اور یوسف کو کھا گیا، یہ دیکھیے اس کی خمیص جس کے اوپر جو ہے خون کے نشانات ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ان کی چال ہے، یہ ان کے ساتھ کچھ مکاری کیے ہیں بھائی کے ساتھ۔ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے رنج کیا، غم کے اندر جو ہے انہوں غم کے اندر رہے، اور کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ جو ہے انشاءاللہ میرے لڑکے کو جو ہے کوئی تکلیف نہیں دے گا، اور میں صبر کروں گا، اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ادھر جب یہ سوکھے کنویں کے اندر ڈھکیل کر کے آ گئے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ معاملہ تو ختم ہو گیا، مگر اصل معاملہ تو یہاں سے شروع ہوا یہ کہ ایک قافلہ اس کنویں کی طرف سے جا رہا تھا۔ کنویں میں شاید پانی ہوگا یہ سمجھ کر انہوں نے ڈھول ڈالا، اس ڈھول کو پکڑ کر یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ارے ایک لڑکا، خوبصورت سا لڑکا ہے، ایک بہترین لڑکا ہے، اس زمانے میں غلاموں کو فروخت کرنے کا ایک سسٹم تھا، ایک طریقہ تھا، تو وہ بہت خوش ہو گئے۔ اس سفر میں جانے والے افراد، وہ قافلہ بڑا خوش ہو گیا کہ چلو ہم ان کو لے جائیں گے، اس خوبصورت سے بچے کو جو ہے مصر کے بازار کے اندر بیچ دیں گے تاکہ کچھ ہم کو اور رقم مل جائے گی۔ چنانچہ وہ لے گئے اور لے جا کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیے۔ خریدنے والا وہاں کا جو ہے مصر کا بادشاہ تھا، عزیز مصر، اور اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے اس لڑکے کو خرید لیا۔ اس کے بعد لے جا کر اپنے گھر کے اندر رکھے، پالنے پوسنے کا بندوبست کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح سے ہم نے یوسف کو مصر کے اندر قدم جمانے کا موقع فراہم کیا۔ بھائی تو سمجھ رہے تھے کہ ان کا خلاخامہ ہو گیا، ان کا معاملہ ختم ہو گیا، اب ہمارے راستے سے ہٹ گئے، ابا جان کی جو ہے اب زیادہ محبت ہماری طرف ہوگی، یہ سمجھ رہے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عروج کا ایک راستہ اس کنویں کے ذریعے سے کھول دیا۔ اب عزیز مصر لے جا کر اپنے گھر کے اندر رکھا۔ جب جوان ہوئے یوسف علیہ السلام، تو اس وقت جو ہے جو عزیز مصر کی بیوی تھی، جس کا نام تاریخ کے اندر زلیخا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس نے جو ہے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کچھ اس کی نیت بگڑی، اور وہ برے خیالات اپنے دل کے اندر لانے لگی، ڈورے ڈالنے لگی، اور ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ پورے دروازوں کو بند کری اور یوسف علیہ السلام سے یعنی گناہ کی جو ہے خواہش کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ کام اگر میں کروں گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے اندر گر جاؤں گا، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ اس نے زبردستی کی تو یہ بھاگنے لگے، اور جب بھاگنے لگے تو اس نے پیچھا کیا، پیچھے سے جو ہے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی۔ عین جب دروازے کے اوپر پہنچ گئے تو عین اس وقت میں عزیز مصر دروازے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جب یہ دیکھا تو دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے، دنیا میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ پیش آتا ہے کہ جب جو ہے بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، جب جو ہے بات سامنے آ جاتی ہے تو پینترا بدل لیا جاتا ہے۔ تو اس نے فوراً جو ہے عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ جو ہے اس شخص کے ساتھ کیا کیا جائے جو تمہاری بیوی کے اوپر بری نیت ڈالتا ہے، اور برے نیت سے جو ہے وہ آگے بڑھ کر میرے ساتھ جو ہے کچھ زبردستی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ اس کو تو قید کر دینا چاہیے، اور سخت سے سخت اس کو سزا دینی چاہیے، جس کو ہم نے پالا پوسا وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو فوراً یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، یہی عورت تھی جو مجھے اس طرح سے پھسلا رہی تھی اور مجھے اس طرح سے برے کام کی طرف راغب کر رہی تھی۔ چنانچہ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ چند افراد جمع ہو گئے، اور ان کے خاندان کا ایک آدمی اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کریں گے کہ ہم جو ہے اس کا معاملہ کہ یوسف علیہ السلام کے قمیص کو دیکھیں گے، آگے سے پھٹی ہوئی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام نے زبردستی کی ہوگی، اور پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر جو ہے زلیخا کی زبردستی ہوگی۔ جب دیکھا گیا تو ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جب وہ کھینچ رہی تھی تو قمیص پھٹ گئی تھی۔ تو اس طرح سے راز فاش ہو گیا
اور عزیز مصر نے کہا کہ ارے یہ تو جو ہے عورتوں کی چال اسی طرح کی ہوتی ہے. اس طرح سے اس نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے مسئلے کو وہیں پر ختم کر دیا. یہ بات جو ہے لوگوں کے ذریعے سے پورے محل کے اندر پھیل گئی، پوری سلطنت کے اندر پھیل گئی. بڑے بڑے وزراء کی بیویوں کے اندر یہ بات جب پھیل گئی تو وہ جو ہے سمجھنے لگے کہ عزیزہ مصر ایک غلام کے اوپر اس طرح سے بدنگاہی کر رہی ہے. یہ کیا جو ہے معاملہ ہے کہ جو اس طرح سے ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے. تو جب یہ بات معلوم ہوئی عزیزہ مصر کی بیوی کو تو اس نے کہا کہ میں جس نوجوان کے اوپر جو ہے بری نگاہ ڈالی وہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے. تو چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو ان خواتین کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے وزراء کے بیویوں کو جمع کیا، ایک دعوت رکھی، سب کو جمع کیا اور ان سب کے سامنے جو ہے پھل رکھی اور ایک ایک چاخن عورتوں کے سامنے رکھی پھلوں کے ساتھ. اور عین اس وقت میں جب کہ وہ پھل کاٹ رہے تھے یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزرنے کے لیے کہا گیا. جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرنے لگے تو عورتیں ان کے حسن کو دیکھ کر پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالے. وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے جو ہے حاشا للہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو بڑا فرشتہ ہے، یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے، اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالے. تو اس وقت اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا، زلیخا نے، دیکھے میں جس نوجوان کے اوپر بدنگاہی کر رہی تھی، جس کے ساتھ جو ہے میں بری جو ہے اپنی خواہش کی تکمیل کیا یعنی سوچ رہی تھی، وہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے، وہ یہ نوجوان ہے. اور اس نے چیلنج کیا اسی وقت کہ میں برابر اس کے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کروں گی ورنہ اس کو جیل کے حوالے کر دوں گی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جیل جانا منظور ہے مگر اس طرح کا معاملہ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے. اللہ سے دعا کی کہ پروردگار مجھے اس ظالم کے جو ہے اس بری نیت سے مجھ کو تو بچا لے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ عزیزہ مصر نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کو باہر رکھنے سے اس طرح سے جو ہے یہ آگے چل کے کوئی بڑا فتنہ بن سکتا ہے. چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل کے حوالے کر دیا جائے. چنانچہ ان کو جیل کے حوالے غیر ضروری طور پر ان کو جیل کے حوالے کر دیا گیا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی. تو جیل کے اندر جب وہ داخل ہوئے تو ان کے کردار کو دیکھ کر دوسرے جو جیل کے اندر اور بھی قیدی تھے وہ بہت متاثر ہونے لگے. چنانچہ ان کی عقلمندی کو، ان کے تقویٰ کو، ان کی اچھی اچھی باتوں کو جو جیل کے اندر رہ کر بھی انہوں نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا، انہوں نے اسلام کی دعوت دینے کا کام نہیں چھوڑا. وہاں بھی لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو لوگوں، یہ خدا کی بندگی صحیح ہے یا کہیں متفرق قسم کے جو ہے بندگان خدا کی پرستی سچی ہے کیا؟ میرے باپ دادا اس طرح سے پیغمبر تھے، چنانچہ میرے باپ دادا کی تعلیم پر میں چل رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں. اس طرح سے وہ اچھی اچھی باتیں قیدیوں کو بتا رہے تھے. تو ایک موقع پر دو قیدی ایک خواب دیکھے. ایک قیدی خواب دیکھا کہ وہ جو ہے شراب کو کشید رہا ہے، شراب کی تیاری کر رہا ہے، اور دوسرے قیدی نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں رکھے ہوئے ہیں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. وہ دونوں آئے اور جو ہے ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھنے لگے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی تعبیر بتائی کہ جس کے جو شراب کشید کر رہا ہے وہ قیدی رہا ہو جائے گا، اس کو رہائی کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور جس کے سر کے اوپر روٹیاں پرندے جو ہے وہ کھا رہے تھے، روٹیوں کو کھینچ کھینچ کر کھا رہے تھے، تو اس کو شاید جو ہے سولی ہوگی اور اس کو رہا کر دیا جائے گا. اس طرح سے انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی. تو چنانچہ یہ ہوا کہ جس کی رہائی کا فیصلہ ہوا چند دنوں میں اس کی رہائی کا واقعی بھی فیصلہ ہو گیا. تو جس وقت وہ رہا ہو کر جا رہا تھا یوسف علیہ السلام اس سے کہا کہ دیکھ جب تو بادشاہ کے دربار کے اندر جائے گا تو پھر جو ہے ذرا میرے بارے میں تو ریکمنڈ کرنا، میرے بارے میں بتانا کہ میں غیر ضروری طور پر اتنے سالوں سے جیل کے اندر پڑا ہوا ہوں، تو یاد دہانی کرانا، ذرا سا بادشاہ کو ریمائنڈ کرنا. چنانچہ ایک قیدی گیا بادشاہ کے دربار میں، اچھی طرح سے رہنے لگا، مگر وہ بات بھول گیا. یوسف علیہ السلام نے جس طرح سے کہا تھا، ریکمنڈ کی بات کی تھی، سفارش کرنے کی، وہ بات اس نے بھول گیا. اس طرح سے چند سال گزر گئے. اس کے بعد ہوا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا کہ وہ درباریوں کو جو ہے جمع کیا، وزراء کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائے ہیں، اور وہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے اناج کے ہرے بال ہیں اور 7 سوکھے بال ہیں. یہ میں نے خواب میں دیکھا. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جو رہا ہو کر گیا تھا اس کو ایک دم یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر یاد آئی، اور سب لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو خواب کوئی خاص خواب نہیں ہے، اس طرح کے خوابیں تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، نیند صحیح نہیں لگی تو اس طرح کا خواب ہوتا، اگر ہاضمہ صحیح نہیں ہے تو اس طرح کے خوابیں پڑھتے. مختلف
وزراء مختلف جو ہے قسم کی باتیں کرنے لگے، مگر وہ شخص جس کو یاد آیا اس نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں جیل کے اندر جا کے آتا ہوں اور میں اس خواب کی تعبیر کو جو ہے وہاں ایک یوسف ہے اس سے میں پوچھ کر آؤں گا۔ چنانچہ وہ گیا، جا کر یوسف علیہ السلام سے پھر سے جو ہے کہا کہ جو ہے مجھے یہ خواب کی تعبیر بتائیے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک بہترین بارش ہوں گی، اس کے بعد مسلسل 7 سال تک خیر سالی آئیں گی۔ تو یہ جو 7 ہرے بال ہیں اور 7 سوکھے بال ہیں اناج کے، دھان کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں جب اچھی بارش ہوگی تو بہت احتیاط کے ساتھ اناج کو خرچ کر لینا اور زیادہ اناج کو جمع کر کے جو ہے اس کو گودانس کے اندر بند کر کے رکھنا، تاکہ بقیہ 7 سال میں جو خیر سالی ہوگی اس کے اندر اس کو استعمال کر لیا جا سکتا ہے۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ پھر سے انہوں نے یاد دلایا کہ بادشاہ کے سامنے میرا جو ہے تذکرہ کرنا۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور جا کر کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اس طرح کی یہ تعبیر بتائی ہے۔ اب اس نے کہا عزیز مصر نے کہ اتنا بہترین شخص ہے اور یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، تو ایسے شخص کو خواہ ہم جیل کے اندر بند کیے۔ اس نے حکم جاری کیا کہ جاؤ فوراً ان کو رہا کر دو۔ جب جیل کے جو ہے جو سردار تھے وہ گئے، جا کر جو ہے ان کو رہائی کی جو ہے مبارکبادی دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بولے، میں اس طرح سے باہر نہیں آؤں گا، میں اس طرح سے بدنامی کا دھبا اپنے زندگی کے اوپر لگا کر میں اس طرح سے باہر آنا نہیں چاہتا۔ باعزت طور پر میں بری اگر کر دیا جاؤں تو اس وقت میں باہر آؤں گا۔ جب لوگ آ کر عزیز مصر سے کہا تو عزیز مصر نے فوراً ساری عورتوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ دراصل واقعہ کیا ہے، صحیح بتا۔ تو تمام عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ، اس شخص کے اندر تو کوئی برائی نہیں تھی، اور زلیخا نے بھی کہہ دیا کہ یہ میری بدماشی تھی، یہ میری چال تھی جو اس طرح سے میں ان کو رجانے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ وہ تو ایک فرشتہ صفت شخص تھا۔ چنانچہ اس طرح سے جب جو ہے ان کی یعنی پوری بات کھل گئی تو بادشاہ نے فوراً ان کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ ہم تو بڑا آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ہم آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، اتنے بہترین قسم کے آپ آدمی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے جب اس طرح سے جو ہے 7 سال بارش ہوگی، 7 سال قحط آئے گا تو بارش کے سیزن کے اندر اناج کو اچھی طرح سے اکٹھا کر کے رکھنا، تو ہم آپ کو وزیر مال بنانا چاہتے ہیں، فائنانس منسٹر بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس آفر کو پسند کر لیا، قبول کر لیا۔ چنانچہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جیل سے نکال کر ان کو حکومت کے ایک بڑے عہدے کے اوپر ان کو ہم فائز کر دیے۔ یہاں تو یہ سوچ رہے تھے بھائی کہ معاملہ ختم ہو گیا، اب کنویں کے حوالے کر دیے، مگر اس کنویں سے نکال کر بادشاہت کے مقام پر، ایک بڑے مقام پر، بادشاہ کے پاس ایک بڑے عہدے کے اوپر ان کو فائز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اللہ کی مشیت تھی۔ اس طرح سے انہوں نے وزیر فائنانس منسٹر جو ہے وہ بنا دیے گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ویسی ہوا، 7 سال تک بہترین بارشیں ہوئی، تو بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ، بڑی ہوش بندی کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے مختصر سا اناج جو ہے استعمال میں لیا، اور زیادہ سے زیادہ اناج کو جو ہے وہ ڈپازٹ کرنے، گودانوں کے اندر بند کرنے، اس کو جو ہے اچھی طرح سے یعنی محفوظ کرنے کا جو ہے انہوں نے بندوبست کیا۔ چنانچہ جب 7 سال خیر سالی کے آ گئے تو انہوں نے گودانوں کو کھول دیا، اور اطراف جو ممالک تھے جہاں دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کو بھی اناج کی ضرورت ہے وہ مصر کو آئے اور یہاں سے بادشاہ کے ہمارے پاس سے جو ہے وہ اناج لے کر جائے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ آئے اناج کے لیے، اور جب ان کو بھی معلوم ہوا ان کے بھائیوں کو، تو یہ بھی جو ہے 10 بھائی بن یمن کو تو جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام بھروسہ کر کے نہیں چھوڑتے تھے، چھوٹے بھائی کو، ان کے چھوٹے بھائی کو یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی آئے اناج حاصل کرنے کے لیے۔ جب اناج حاصل کرنے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام دیکھ کر پہچان لیے بھائیوں کو، یہ تو میرے بھائی ہیں، مگر یہ لوگ نہیں پہچان سکے، یہ تو بھول ہی گئے تھے، یہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ کبھی کا ختم ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ اناج جو ہے حاصل کر لیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے باپ بھی ہے، ان کو بھی اناج چاہیے، اور میرا ایک بھائی بھی ہے، اس کو بھی اناج چاہیے، اس لیے جو ہے انہوں نے دونوں کا اناج بھی پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے والد تو ضعیف ہوں گے اس لیے نہیں آ سکے ہوں گے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر ٹھیک ہے اب تو ہم آپ کو اناج دے دیں گے، مگر اگلے سال جب آپ آئیں گے تو اس ٹائم پہ اپنے بھائی کو لازماً لانا، ورنہ ان کا اناج نہیں ملے گا۔ اس طرح سے انہوں نے کہا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ بادشاہ نے یہ کیا، یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ ان کے شاہی پیالے کو اشارہ کیا ایک شخص کے ذریعے سے کہ اس پیالے کو حضرت یعنی اناج تو دے دیے، دے دینے کے بعد وہ تو جو ہے واپس کا ان کو بھیج دیے، وہ چلے گئے۔ جانے کے بعد جو ہے جب اس کے ساتھ جو ہے ان کے تھیلیوں کے اندر ان کے پیسوں کو بھی واپس رکھا دیے، تاکہ وہاں جانے کے بعد احسان
کی روش جو ہے وہ دیکھیں اور سمجھیں کہ جو ہے یوسف علیہ السلام نے نہ صرف اناج دیے بلکہ پیسوں کو بھی اس تھیلیوں کے اندر واپس رکھ دیے ہیں، اس طرح سے ہمارا پیسہ بھی ہم کو مل گیا، بڑے خوش ہونا چاہیے، اس طرح سے کیے تھے۔ تو چنانچہ گئے، جانے پر یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب کھول کر دیکھے تھیلیوں کو تو اس کے اندر پیسے بھی موجود پائے۔ ارے کتنا بہترین شخص ہے وہ یوسف جو ہے، جو خزانے کا جو منسٹر ہے، کتنا بہترین جو ہے بولے جو ہے اپنے مال کے ساتھ ساتھ پیسے بھی واپس کر دیا وہ شخص۔ جب اگلے سال جانے لگے تو کہا کہ دیکھو چھوٹے بھائی کو بھی روانہ کرنا پڑے گا، وہ اناج دینے سے منع کر دیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تو اس کو جو ہے یوسف کی طرح سے اس کو بھروسہ کر کے نہیں بھیج سکتا۔ چنانچہ انہوں نے قسمیں کھائیں اور یقین دلا کر اس بھائی کو بھی لے کر گئے۔ جانے کے بعد یوسف علیہ السلام اس بھائی کو بھی پہچان لیے، پہچانے بعد بھائی کو الگ سے بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تو تمہارا گمشدہ بھائی ہوں، میں وہی بھائی ہوں جس کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیے تھے۔ اب تم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آسانی کے ساتھ تم یہاں رہو مزے میں تم کو روک لوں گا، اناج دے کر ان کو بھیج دوں گا اور میں تم کو کسی طرح سے بھی روک لوں گا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جب پورا اناج دے دیے، دینے کے بعد شاہی پیالے کو ایک شخص کو، ایک وزیر کو کہہ کر کے آہستہ سے ایک شاہی پیالے کو، پانی پینے کا ایک بڑا بادشاہ کا پیالہ تھا، اس پیالے کو جو ہے بن یمن کے سامان کے تھیلی کے اندر جو ہے ان کے اناج کے تھیلی کے اندر رکھا دینے کے بعد جب وہ نکلنے لگے تو فوراً چیخنے والے نے چلا کر کہا کہ دیکھو شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے، رک جاؤ لوگوں، رک جاؤ، شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے، وہ شاید تمہارے درمیان میں کسی نے چرایا ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم تو چور نہیں ہیں، ہم فتنہ اور فساد پیدا کرنے تو نہیں آئے، ہم صرف اناج کے لیے آئے ہیں، ہم دانے دانے کے لیے ترس رہے تھے، ہم پریشان تھے، اناج کے لیے آئے، ہم اس طرح سے ہمارا مقصد تو نہیں ہے، ہم تو کوئی چوری نہیں کریں گے۔ چلا انہوں نے کہا کہ نہیں، جھڑتی تو لینی پڑے گی، تلاشی تو لینی پڑے گی۔ اور اس کے بعد کہا کہ اگر تمہارے تھیلیوں میں سے کسی کے پاس نکل جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو بھائیوں نے کہا، سب بھائیوں نے کہ دیکھو ہمارے پاس تو یہ طریقہ ہے کہ جو ہے جس کے پاس چوری کا سامان نکل جائے اسی کو روک لیں گے، اسی کو رکھ لیں گے اپنے پاس، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ اگر نکلا کسی کے پاس تو آپ روک لینا اس کو۔ اور اس کے بعد جھڑتی لی گئی، تلاشی لی گئی تو بن یمن کے جو ہے تھیلی کے اندر سے وہ پیالہ مل گیا اور کہا کہ ہم اس لڑکے کو جو ہے روک لیں گے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ دیکھو اس طرح سے جو ہے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی اسی طرح سے جو ہے چور تھا، وہ بھی اس کا بڑا بھائی بھی جو ہے چور تھا، آج یہ بھی چوری کیا تو کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے، مگر اس کو رکھ لیں گے تو ابا جان بہت زیادہ خفا ہو جائیں گے، ہم میں سے کسی کو رکھ لو مگر اس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بولے سامان یہ رول کس طرح سے تو ہم بریک کریں گے، جس کے پاس نکلا ہے اسی کو روک لیں گے۔ زبردستی بن یمن کو روک لیا گیا اور جو ہے اس کے بعد یہ بھائی روتے پیٹتے چلے گئے۔ جانے کے بعد جو ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم اس طرح سے کریں گے، اب میں کیا کروں، اس سے زیادہ تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، صبر کروں گا اور صبر کا پھل میٹھا ہوا کرتا ہے، یہ سب تمہاری چالیں ہیں، تم لوگ یوسف کے ساتھ بھی ایسی کیے تھے اور اس کے ساتھ بھی ایسی کیے۔ اس انداز سے وہ روتے 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 ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، آنکھیں چلے گئیں۔ پھر اگلے سال پھر اناج کے لیے آئے اور آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کہ بھئی ہم جو ہے گزشتہ سال تو اس طرح سے ہوا تھا مگر اب کے تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم کو براہ کرم جو ہے اناج دیجیے، بڑی ریکویسٹ کرنے لگے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور فوراً انہوں نے پورے پلان کو ان کے سامنے رکھ دیا، پوری وضاحت کر دی کہ میں یوسف ہوں، تم میرے بھائی ہیں، اس زمانے میں تم کو انہوں نے اس طرح سے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ فوراً وہ سمجھ گئے کہ یوسف کے بارے میں پوچھ رہے تو کیا یہ یوسف ہی ہے، کیا تم یوسف ہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہی ہوں جس کو کنویں کے اندر تم پھینک دیے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ مسئلہ ختم ہو گیا، بھائی ختم ہو گیا۔ چنانچہ وہ معافی مانگنے لگے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تم سے کوئی بات پوچھنے کے نہیں کریں گے، ہم تم کو معاف کر دیں گے، جاؤ اناج لے کر اپنے گھر کو۔ اور اس کرتے کو لے کر جانا، یوسف علیہ السلام نے اپنے کرتے کو اتار کر دیا اور کہا کہ جا کر اس کرتے کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ اس کے بعد ابا جان کو جو ہے ساتھ میں لے کر میرے پاس آنا، پورے خاندان کو لے کر میرے پاس آنا، اور اسی مقام پر ہم سب مل جل کر رہیں گے یہیں پر، اس طرح سے کہا۔ تو یہ خمیس کو لے کر جا رہے تھے، ادھر یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کے افراد کو جمع کر کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ خاندان والوں نے کہا ارے یہ تو خبتی کا معاملہ ہے کہ اس طرح سے تم پاگل ہو گئے، رو رو کے آنکھوں کو ضائع کر لیے اور ابھی بھی بھروسہ نہیں چھوڑے یوسف کے بارے میں، وہ تو کبھی کی ختم ہو گیا۔ نہیں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ یوسف کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ جب یہ قافلہ واپس آ گیا، انہوں نے کہا کہ ابا جان یوسف زندہ ہے اور جو ہے ہم نے غلطی کی تھی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اس طرح سے کہتے ہوئے انہوں نے کرتے کو ابا جان کے چہرے کے اوپر ڈال دیے۔
فوراً ان کے آنکھیں بھی یعنی اود کر آئیں، آنکھیں اچھی ہو گئیں، دیکھنے لگ کے قابل ہو گئے پھر وہ۔ اس کے بعد کہا کہ ابا جان ہم سب کو وہاں آنے کے لیے کہا گیا ہے، چلیے ہم سب جائیں گے۔ سب آ گئے۔ آنے کے بعد ایک بڑا جشن کا جو ہے معاملہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام ایک بڑا جو ہے جشن منانا چاہتے تھے، تو اسٹیج کے اوپر سارے لوگوں کو بٹھا لیے، ماں کو، باپ کو اور بھائیوں کو، سب کو بٹھا لیے۔ تو فوراً ماں، باپ اور وہ 11 بھائی سب سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر جو بچپن میں نے دیکھی تھی، 11 ستارے، چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے تھے، آج اس طرح سے یہ سجدے کا معاملہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ اس واقعے کو پورا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا، ورنہ تم تو اس کو جانتے نہیں تھے۔ اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے آخری میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں پر منسلک کرنا جو ہے ان کے اوپر جو ہے ڈال کر ہی ان کے یعنی اس منسلک کرنا چاہتا تھا کہ دراصل جس طرح سے جو ہے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر وہ سمجھ گئے کہ مسئلہ ختم ہو گیا، اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے، ان کو ختم کر کے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا تھا، 3 سال تک جو ہے اس گھاٹی کے اندر 3 سال تک جو ہے بند کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا، اور وہاں سے نکل کر پھر اس کو جو ہے ان کو اس مقام سے جو ہے جلا وطن کر دیا گیا، مدینہ کو جو ہے نکل جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل گئے، مکے سے نکل گئے، مدینہ کو آ گئے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہاں بھی جو ہے بھائی کو نکالے، وہاں سے کنویں سے نکلے اور مصر کے اندر جو ہے داخل ہو گئے، اور اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ حکومت کے اوپر آ گئے، اور پھر سے بھائی وغیرہ سب مل گئے، آ کر مل گئے۔ اس ٹائم پہ لا تثریب علیکم الیوم کہا، تو یہاں بھی وہی معاملہ ہوا، مکے سے نکال دیے گئے، مدینہ میں پہنچ گئے، مدینہ سے پھر سے جو ہے حملہ کر کے مکے کو فتح کر لیے۔ اس ٹائم پہ سارے جو ہے مکے والے آ کر سامنے ہاتھ بن کر کھڑے ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت یہی کہے کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج کسی سے کوئی باس پوچھ نہیں ہوگی، سب کو معاف کر دیا جائے گا اس انداز سے۔ اس کے بعد امن قائم ہوا مکے کے اندر۔ تو اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس یوسف علیہ السلام کے قصے کو ان کے سامنے بیان کر کے ان کے شکوک کو دور کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نبی نہیں ہوتے تو کبھی تم نے یوسف کا واقعے کو سنے بھی نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کس طرح سے مصر کے اندر اپنے خدموں کو جمائے تھے اور مصر کے اندر کس طرح سے سیٹل ہو گئے تھے، وہ واقعہ پورا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی تم نے سن لیا۔ اب تو تم کو یقین کرنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی لوگوں نے کہا یہ تو بالکل جادو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے ذریعے سے معلوم کر کے ہم کو بتا رہے ہیں۔ جو مان لیے ان کا جو ہے مقام تو بلند مقام ہوا، اور جو ماننے سے انکار کر دیے ان کا ٹھکانہ جو ہے بہت زیادہ برا ہوا۔ تو بہرحال یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے آخری میں بیان فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔